محبت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی۔ اسی دوران اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام لیا۔ جب مشاطہ نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو وہ فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے مشاطہ سے پوچھا، کیا تم میرے والد کو الہ یعنی معبود نہیں مانتی ہو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے مشاطہ کا دو ٹوک جواب سنا تو وہ بھاگ کر اپنے والد کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے ابو جان، آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی ایک عورت آپ کو خدا نہیں مانتی ہے۔ بیٹی کی لگی لپٹی باتیں سن کر فرعون کو غصہ آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اچھا میرے دربار میں میرے خلاف کام ہو رہے ہیں، میرے دربار میں رہ کر مجھے معبود نہیں مانا جا رہا ہے۔ اچھا میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی دردناک سزا دوں گا، یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے الہ یعنی خدا کو خدا کہنے سے باز آ جائے گی، یا پھر وہ اپنے ہاتھ سے جان دھو بیٹھے گی۔ چنانچہ جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو بلوایا اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو معبود کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے مشاطہ کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے ہرگز نہیں ہٹ سکتی۔ مشاطہ کا یہ جواب سن کر فرعون دنگ رہ گیا اور مشاطہ کے اس عمل کو اس نے انا کا مسئلہ بنا دیا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے۔ اسے زمین پر لٹا دیا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک چھوٹی سی دودھ پیتی بچی بھی ہے، اگر اس کی اس بچی کو اس کے سامنے قتل کر دیا جائے تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ وہ بچی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگی۔ بچی ابھی دودھ پی ہی رہی تھی کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے سینے پر قتل کر دوں گا۔ وہ اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ مشاطہ کے سینے پر ہی اس کے معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جس ماں کے سینے پر بیٹی کا خون بہہ رہا ہو، اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جب بیٹی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون نے کہا کہ اب ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا، تمہاری جو مرضی ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ جب بیٹی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون نے کہا کہ اب ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا، تمہاری جو مرضی ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بالآخر اس عورت کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان پر قائم و دائم رہنا چاہیے، چاہے ہماری جان و مال، عزت و آبرو، آل و اولاد کی بازی لگ جائے، ہماری ہر چیز تباہ و برباد کر دی جائے، لیکن ہمیں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہمارا جو ایمان ہے ہمیں ہر حال میں اس پہ قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔